الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ترجمہ قرآن کلاس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کے 38 رکوع جو ہے ان کا ہم نے مطالعہ مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ مکمل کر لیں گے، اور ممکن ہے کہ ہم سورہ آل عمران کا بھی آغاز کر دیں، لیکن وہ انشاءاللہ پھر وقت دیکھیں گے، اگر وقت ہوا تو سورہ آل عمران کا آغاز کر دیں گے، یا اگر وقت مکمل ہو گیا تو پھر انشاءاللہ اسی صورت کے ساتھ آج کلاس کو مکمل کریں گے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ایک مکمل آیت ہے، جو شروع میں نے آیت پڑھی ہے یہ قرآن حکیم کی سب سے طویل آیت ہے۔ قرآن حکیم میں چھوٹی چھوٹی آیات بھی ہیں اور طویل آیات بھی ہیں، اور یہ جو آیات ہیں ان کو کس طرح جو ہے وہ طے کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ توقیفی امور ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے کہ یہ آیت یہاں سے یہاں تک ہے اور یہ آیت یہاں سے یہاں تک ہے، تو اس میں کسی انسان کی سوچ کا، فکر کا، غور و فکر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ یہ آیت یہاں سے شروع کر کے یہاں تک مکمل ہونی چاہیے، بلکہ اس یہ کل کا کل معاملہ توقیفی امور کہلاتا ہے کہ کون سی آیت کہاں شروع ہو کے کہاں ختم ہو رہی ہے، تو یہ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں بتایا ہے۔ تو لہٰذا قرآن حکیم کی جو آیات مختصر ہیں یا طویل ہیں، ان میں سے یہ جو قرآن حکیم کی آیت ہے یہ طویل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، بلکہ یہ معذرت چاہیں تو سب سے طویل آیت یہی ہے، طویل ترین آیات میں سے بھی جو سب سے طویل آیت ہے وہ یہی ہے۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا معاملہ جو ہے وہ آیا ہے کہ جس کے اندر سب سے جو طویل آیت آئی ہے اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت دین، تو یا قرض سے متعلق آیت۔ تو اس ایک آیت میں اور اس کے ساتھ منسلک ایک اور چھوٹی سی آیت بھی ہے، تو ان دو آیات میں قرض سے متعلق جو ہے وہ تمام احکامات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اسلام کا معاملہ ہے یہ اس قرض کے حوالے سے اسلام کے اندر بہت زیادہ سختی ہے، اور ایک احادیث کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو شہید ہے اس کو بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے،
لیکن اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہوگا، شہید کے اوپر بھی اگر کوئی قرض ہوگا تو وہ معاف نہیں کیا جائے گا، وہ اس کو بہرحال ادا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھے تھے، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک جنازہ آیا صحابی کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ان کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں ان کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا جنازہ آیا، تو اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو کہا کہ نہیں ان کے اوپر قرض نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا دیا۔ اسی طریقے سے پھر ایک تیسرا جنازہ آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ان کے اوپر کچھ قرض ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا اور صحابہ کو کہا کہ آپ خود ہی جو ہے وہ ان کا جنازہ پڑھا لیں یا پڑھ لیں۔ تو بہرحال ان میں سے پھر کسی صحابی نے ان کا قرض جو ہے وہ جو فوت ہو گئے تھے ان کا اپنے ذمہ لے لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ان کا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، تو آپ جو ہے وہ مجھے آپ ان کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا دیا۔ تو یہ اتنا اہم معاملہ ہے قرض کے لین دین کا، اور ہمارے ہاں اس معاملے کو سب سے زیادہ ہلکا جو ہے وہ لیا جاتا ہے کہ قرض کے لین دین میں ہم بالکل کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں کرتے، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی، کوئی گواہ نہیں ہوتے، کوئی جو یہاں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو کوئی جو ہے قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا، اور پھر جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ قرض لوٹانے والا لوٹاتا نہیں ہے تو پھر ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، لیکن اس صورت میں پھر ہم کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ ہم نے پہلے ہی جو ہے وہ جو اسلامی احکامات ہیں، جو قرآن کے احکامات ہیں، ان کو فالو جو ہے وہ نہیں کیا تھا۔ تو لہٰذا اب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ اگر ہم کوئی قرض کا لین دین کریں تو قرآن حکیم کی جو ہدایات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے بعد ہی قرض کا لین دین کریں، تو انشاءاللہ یہ اگر کوئی معاملہ ہو تو پھر اس کے اندر ان ہدایات سے ہمیں جو ہے وہ کافی نفع حاصل ہوگا۔ اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم دو ایک دوسرے کو قرض ایک طے شدہ مدت کے لیے یعنی جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دو تو کیا کرو، فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو۔ تو یہ سب سے پہلی جو ہدایت ہے یہ دی جا رہی ہے کہ جب بھی تم میں سے دو لوگ آپس میں قرض کے لین دین کا معاملہ کریں تو ان کو چاہیے فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کریں۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک کاتب عدل کے ساتھ، یعنی جو لکھنے والا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ جو ہے وہ تمہارے درمیان معاملہ جو ہے وہ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور انکار نہ کرے کاتب کہ وہ لکھے۔ یعنی یہ آپ اگر اس زمانے کی بات کریں تو اس زمانے میں تو لکھنے پڑھنے والے لوگ ویسے ہی بہت کم تھے، تو ان میں چند لوگ ہوتے تھے جو لکھنے پڑھنے والے ہیں، جو لکھ سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ لکھنے سے انکار جو ہے وہ نہ کرو۔ تو لہٰذا ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ لکھے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک کاتب عدل کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور انکار نہ کرے کاتب کہ وہ لکھے۔ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے لکھنا تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ تو لہٰذا اس کو بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ لکھے۔ آج کے زمانے میں بھی ہر شخص کے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ دو افراد کے لین دین کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹس جو ہے وہ تیار کر سکے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ پھر ایک خاص قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، تو لہٰذا اس کے حوالے سے پھر وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں جو ہے وہ اتنا قرض لے رہے، تو وہ پوری ایک پھر ترتیب ہوتی ہے اس کو لکھنے کے حوالے سے، تو لہٰذا وہ پھر خاص لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں، قانونی زبان جو ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں، تو لہٰذا وہ اسپیشلائزڈ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بڑی رقم کا لین دین ہے تو وہ پھر ان اسپیشلائزڈ لوگوں سے لکھوانا چاہیے تاکہ کوئی قانونی معاملہ ہو تو پھر عدالت میں پھر وہ پورے وہ شکووں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پیش کر سکے۔ اور اگر آپس میں دوست احباب کچھ لین دین کر رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں خود ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کو کوئی لکھ لیں یا آپس میں اس طرح کے کوئی معاملہ کر لیں۔
لیکن یہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ بھائی جب بھی قرض کا لین دین کرو تو لکھنا ضروری ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے وہ شخص کہ جس کے ذمہ قرض ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کمی کرے اس میں سے کچھ بھی۔ تو یعنی جو املا کرا رہا ہے، جو قرض لے رہا ہے، وہ جو ہے وہ تحریر لکھوائے گا، اور وہ لکھوائے گا کہ میں فلاں بن فلاں آج فلاں تاریخ کو اتنی رقم فلاں بن فلاں سے جو ہے وہ لے رہا ہوں، تو اس طریقے سے میں اس فلاں تاریخ کو یہ رقم واپس کرنے کا پابند ہوں گا۔ پوری جو ایک تحریر جو ہے وہ پھر بنائے، اور وہ شخص جو ہے وہ تحریر لکھوائے جو قرض لے رہا ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کمی کرے اس میں سے کچھ بھی، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو لکھائے، کوئی ایسی ہیچ نہ ڈال دے، کوئی ایسا نقطہ نہ ڈال دے کہ بعد میں اس سے وہ سمجھے کہ یار یہ میں نے لکھواتے ہوئے یہ ایک بات ایسی جو ہے وہ کر دی ہے جس کا بعد میں جو ہے وہ مجھے نفع ہو جائے گا، جس کا بعد میں جو ہے میں فائدہ اٹھا لوں گا۔ تو لہٰذا ہیج ڈالی جا سکتی ہے، جیسے کسی نے، پتہ نہیں یہ بات بطور لطیفہ ہی مشہور ہوگی، یہ کسی نے جو ہے وہ قرض لیا تو اس نے کہا کہ بھائی مقروض نے جو قرض لے رہا تھا اس نے کہا جی جس دن یہ قرض مانگے گا میں اس سے اگلے دن اس کو قرض لوٹا دوں گا۔ تو اس پر ان کا جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا کہ بھائی جس دن یہ مانگے گا اس سے اگلے دن لوٹا دے گا۔ اب جب وہ مانگنے گیا تو اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے کل لوٹا دوں گا، اگلے دن مانگنے گیا کل لوٹا دوں گا، پھر اگلے دن مانگنے گیا کل لوٹا دوں گا۔ تو وہ پھر بات بڑھتے بڑھتے عدالت میں چلی گئی، تو عدالت نے کہا جی کیا معاہدہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا تھا جی جس دن یہ مانگے گا اس سے اگلے دن لوٹا دوں گا۔ تو لہٰذا عدالت نے کہا لوٹاؤ، اس نے کہا اس نے آج مانگا ہے تو کل لوٹا دوں گا۔ اگلے دن پھر وہ گیا، اس نے کہا جی پھر دو مجھے قرض، اس نے کہا جی مانگ رہا ہے تو لہٰذا آج مانگ رہا ہے تو کل لوٹا دوں گا۔ تو لہٰذا اس طرح کی ہیج کر کے وہ جو ہے وہ پھر اپنے فائدے کے لیے باتیں نکالی جا سکتی ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ اس کے بعد جج نے کیا فیصلہ کیا، تو یہ آپ خود سوچ لیں۔ تو لہٰذا بہرحال اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ ڈال کے کوئی اپنا فائدہ، کوئی اپنا جو ہے وہ نفع اٹھانے کی بات کر کے تو اس طرح کی وہ تحریر نہ لکھوائے، بلکہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تحریر لکھوائے۔ اور ایک اور حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ زیادہ حدیث کا مطالعہ کرے تو اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص قرض لیتا ہے لوٹانے کی نیت سے کہ میں لے رہا ہوں مجبوری میں تو یہ میں انشاءاللہ لوٹا دوں گا، تو جو قرض کو لوٹانے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی مدد فرماتے ہیں اور وہ جلدی ہی وہ لوٹا بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں اور وہ قرض کو لوٹا بھی دیتا ہے۔ لیکن جو شخص قرض لیتے ہی اس نیت سے ہے کہ میں کیڑا موڑنا ہے، میں نے کون سا واپس کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں، پھر وہ واقعی جو ہے وہ واپس نہیں لوٹا سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں نہیں پتہ کہ جو شخص ہم سے قرض لے رہا ہے وہ کس ذہنیت کا مالک ہے، وہ واقعی جو ہے وہ مجبور ہے تو مجبوری میں قرض لے رہا ہے، یا وہ کوئی پروفیشنل ہے، پیشہ ور ہے تو وہ قرض لے رہا ہے۔ تو لہٰذا پھر اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ ایک زبردست قسم کی تحریر ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے کہ جو اس قرض کو جو لے رہا ہے تو اس معاملے میں جو ہے وہ پھر اس کو پکڑا جا سکے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے نا سمجھ یا کمزور ہے، یعنی ایسا ہے کہ وہ صحیح سمجھ نہیں سکتا، یعنی وہ قرض تو بیچارہ لے رہے لیکن وہ اتنا سینسیبل نہیں ہے کہ وہ کوئی تحریر لکھوا سکے، یا کمزور ہے یا کم عمر ہے یا کوئی بھی ایسی وجہ ہے، او لا یستطیع ان یمل لہ، یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تحریر لکھوا سکے، تو وہ ناسمجھ ہے، کوئی اتنا وہ سمجھدار نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، کمزور ہے یا کم عمر ہے، ابھی تھوڑی عمر ہے اس کی اور وہ قرض لے رہا ہے، یا وہ بڑا بھی ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تحریر لکھوا سکے۔ فَلْيُمْلِلِ الَّذِي وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی عدل کے ساتھ۔ تو جو اس کا ولی ہوگا پھر وہ ولی جو ہے وہ تحریر لکھوائے گا، اور وہ ولی تحریر لکھواتے ہوئے پھر یہ کہے گا کہ میں فلاں بن فلاں کا وکیل اس کی طرف سے یہ لکھوا رہا ہوں تحریر کہ یہ اس شخص سے قرض لے رہا ہے اور یہ اس شخص کو واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ تو اس کا ولی جو ہے وہ عدل کے ساتھ لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اب صرف تحریر کی بات نہیں کی جا رہی، اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب تم یہ لین دین کرو اور یہ تحریر لکھو تو آپس میں دو مردوں کو گواہ بنا لیا کرو، رجالکم، دو مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔
تاکہ یہ اور جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر وہ گواہوں کے گواہ بھی جو ہے وہ پیش ہوں اور کہیں کہ ہاں بھائی واقعی ہماری موجودگی میں اس نے اتنا قرض لیا تھا، اب یہ واپس نہیں کر رہا، تو اب اس کے خلاف چارہ جوئی کی جائے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر نہ ہوں دو مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں ہیں، یعنی اگر دو مرد دستیاب نہیں ہیں تو پھر ایک مرد لے لیا جائے اور ایک مرد کی جگہ دو عورتیں جو ہیں وہ لے لی جائیں۔ ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم پسند کرو گواہوں میں سے، یعنی گواہ وہ ہونے چاہیے جو صاحب کردار ہونا چاہیے اور صاحب اعتماد ہونا چاہیے، یعنی گواہ بھی جو ہے وہ اچھے سمجھدار لوگ ہونے چاہیے، جن کو جو کردار بھی جن کا ایک اچھا ہو کہ یہ معاشرے کے اندر ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہو، وہ لوگ جو ہے وہ گواہ ہونے چاہیے، اور ان کے اوپر اعتماد بھی جو ہے وہ ہو کہ بھائی انشاءاللہ جو حق ہے اسی کو جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک مرد اور دو عورتوں کی بات آ گئی۔ اب ایک مرد اور دو عورتوں کی کیوں بات آئی کہ دو عورتوں کو کیوں ایک مرد کے برابر کہا گیا، تو اس کی وجہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بتا دی کہ کیوں ہم نے جو ہے وہ ایک مرد کے برابر دو عورتوں کو قرار دیا ہے۔ تو وجہ یہ بتائی ان تدل احداہما، اس لیے کہ اگر بھول جائے دونوں میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد کرائے ان میں سے ایک دوسری کو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ خواتین کے اندر نسیان کا مادہ جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے اور عورتیں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں، تو معلوم نہیں عورتوں کو یہ بات اچھی لگے گی یا نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو خالق ہیں انسان کے، خالق ہیں مرد کے بھی، خالق ہیں عورت کے بھی، تو وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ عورت کے اندر نسیان کا مادہ جو ہے وہ زیادہ ہے، تو وہ ممکن ہے وہ بھول جائے گی۔ ان تدل احداہما، تاکہ اگر وہ بھول جائے ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد کرائے ان میں سے ایک دوسری کو۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ بڑا شور کرتی ہیں خواتین، اور ہمارے ہاں جو پھر سیکولر اور لبرل قسم کے عناصر ہیں وہ بھی جو ہے بڑا شور کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو بڑا ظلم ہے، جی یہ تو بڑا یہ ہے وہ ہے۔ تو اس کے اندر کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارے ذمے جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ معاملہ کہ یہ جو عورت کی گواہی جو یہاں پر نصف رکھی گئی ہے، یہ صرف اس صورت میں لین دین کی صورت میں ہے، باقی کئی صورتوں میں عورت کی گواہی مرد کے برابر بھی ہے، اور کئی صورتوں میں عورت کی گواہی مرد سے زیادہ مضبوط بھی ہے۔ یعنی اگر جو ہے وہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہو اور بیوی یہ کہہ دے کہ مجھے شوہر نے طلاق دے دی ہے، اور شوہر یہ کہے کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دی، تو بیوی کی بات مانی جائے گی، شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اور بھی اسی طرح کئی معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر عورت کی گواہی زیادہ مضبوط ہے، کئی معاملات ایسے ہیں جن میں عورت اور مرد کی گواہی برابر ہے، لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ لین دین کا معاملہ ہے۔ تو لین دین کے معاملے میں جو ہے وہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کی گواہی جو ہے وہ نصف ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خاتون کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہ گواہی دینا کوئی آسان کام ہے؟ ایک گروہ تھا اس نے قرض لیا، ایک گروہ تھا اس نے دیا، بیچ میں سے کوئی جو ہے وہ خاتون اگر کسی وجہ سے گواہ بن گئی ہے اور ان کے درمیان پھر لڑائی ہو گئی ہے اور دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ تگڑی ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آؤ گواہی دو، تو کیونکہ لین دین ایسا نہیں ہوتا نا کہ کوئی ایک غریب ہے ایک امیر ہے، سم ٹائمز کوئی فیکٹریاں کوئی بڑی چیزیں وہ بھی لین دین کا معاملہ کرتی ہیں، تو وہ بھی بینک سے قرض لے رہی ہیں، کوئی بہت بڑی اماؤنٹ کروڑوں میں اربوں میں جو ہے وہ قرض لے رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹیاں مضبوط ہوں لیکن اس کے باوجود لین دین کا معاملہ ہو رہا ہو۔ تو اب اس میں اگر ایک عورت جو ہے وہ گواہ بن جائے، بعد میں پھڈا بن جائے اور بولے کہ بھائی یہ گواہ کی طرح بلاؤ، تو وہ ایک طرف والا بولے کہ تم آ گیا نا گواہی دینے کے لیے تو تیری خیر نہیں ہے، دوسرے والا بولے کہ تو نہیں آیا تو تیری خیر نہیں ہے، تو ایسی کی تیسی تیری، تو اب پتہ چلے گا کہ بھائی گواہی جو ہے وہ دینا کتنا اچھا کام ہے۔ تو پھر اگر عورت اس صورت میں اکیلی ہو تو بولے کہ بھائی میں تو اکیلی تھی، میں تو گواہ بن ہی نہیں سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو بچایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایک اکیلی عورت کی حفاظت کی ہے کہ بھائی وہ اکیلی ہے اور بس بول دے کہ بھائی میں اکیلی ہوں، تو پھر وہ نہیں دے گی۔ ہاں جب دو ہو جائیں گی تو پھر ایک دوسرے کی مدد معاونت کرتے ہوئے پھر وہ جو ہے وہ گواہی بھی دے سکیں گی، کیونکہ ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، تو دو ہو جائیں گی، تو لہٰذا ایک اعتبار سے تو ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو بہرحال اسی میں خواتین اگر سمجھیں تو اسی میں انہیں کے لیے بہتری ہے۔
ان تدل احداہما، اس لیے کہ اگر بھول جائے دونوں میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد کرا دے دوسری اس کو۔ ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب بھی وہ بلائے جائیں۔ اب یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب لڑائی ہو گئی ہے، تو لڑائی ہونے کی صورت میں اب پھر بلایا جائے گا کہ بھائی گواہ کدھر ہیں، بتاؤ بھائی کیا جو ہے وہ تم ان کے درمیان گواہ تھے، بتاؤ کیا معاہدہ ہوا تھا۔ تو اس صورت میں پھر گواہوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم پیش ہو۔ ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب بھی وہ بلائے جائیں۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور کاہلی نہ کرو اس میں کہ تم لکھو اسے خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، جب کہ وہ ہو ایک مدت کے لیے۔ اب اتنی چیزیں آپ نے سنی، تو اتنی چیزیں سننے کے بعد شیطان کہتا ہے یار رہنے دو یار، نہیں لکھتے یار، چھوڑو بس، لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے جو ہے وہ معاملات کر لیتے ہیں۔ تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاہلی نہ کرو، سستی نہ کرو، ان تکتبوہ ہو کہ تم اسے لکھو، صغیراً او کبیراً، چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلہ، مقرر مدت تک۔ اچھا، ہمیں یہ باتیں بہت عجیب لگتی ہیں یار، یہ کیسے پاسبل ہے یار، یہ کیسے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اب ہر وقت جو ہے وہ اگر کوئی ایمرجنسی جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی ہے تو اس میں کہاں سے لکھے، کیسے لکھے، تو یہ کیسے جو ہے وہ کہ کس طرح ان سارے ایس او پیز کو فالو کیا جا سکتا ہے جو قرآن دے رہا ہے۔ تو بہرحال اگر نیت ہو تو پھر کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہوتا، پھر نیت ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے اسلام آباد کے، وہ ماشاءاللہ تھوڑے سے غنی تھے، تھوڑے سے امیر تھے اس حوالے سے، تو ہر وقت ان کی جیب میں کاغذ ہوتا تھا، چاول کے ایک 3-4 کاغذ ہوتے تھے، پوری تحریر اس کے اوپر بنی ہوئی تھی، اقرار نامہ اوپر کمپیوٹرائز لکھا ہوا تھا، میں پھر آگے جگہ خالی تھی، پھر فلاں شخص سے پھر آگے جگہ خالی تھی، پھر اتنا قرض لے رہا ہوں وہ جگہ خالی تھی، اور پھر فلاں تاریخ کو لے رہا ہوں فلاں تاریخ کو واپس کروں گا۔ وہ پوری ایک تحریر بنی ہوئی تھی، اس میں صرف نام ڈالنا ہوتا تھا اور اماؤنٹ ڈالنی ہوتی تھی۔ تو وہ ان کی جیب میں ہوتے تھے، ہر وقت 5-6 کاغذ ان کی جیب میں ہوتے تھے۔ جب کبھی کوئی آ کہتا تھا مجھے ذرا 2000 3000 5000 10,000 جو بھی کر، وہ اسی وقت جیب سے کاغذ نکالتے، پین بھی ان کے پاس ہوتا، بولتے بھائی نام بتاؤ، یہ اس طرح کرتے 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 اور پورا وہ فل کر لیتے۔ وہاں قریب جو بھی 2 لوگ موجود ہوتے ان کہتے ذرا آپ بھی ادھر سائن کر دیں، گواہ 1 گواہ 2، تو وہ اسی وقت کر کے رکھ لیتے۔ تو موبائل کا زمانہ ہے تو ایک فوٹو وہ بنا لیتا ہے، ایک اوریجنل وہ اپنے پاس رکھ لیتے۔ تو لہٰذا اگر کرنے کی نیت ہو تو پھر 30 سیکنڈ میں یہ سارا کام ہو سکتا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کورٹ کچہری جائیں گے، اور کورٹ کچہری جا کے جو ہے وکیل ڈھونڈیں گے، پھر وہ وکیل آئے گا، پھر وہ 10,000 اپنی فیس لے گا، اور اس کے نتیجے میں 1,000 روپے ایک شخص دوسرے کو قرض دے رہا ہوگا۔ تو یہ اتنی پیچیدہ چیزیں نہیں ہیں، یہ آسان چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسان کی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات مشکل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات آسان ہیں، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے نفع ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کو آسانی سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ انسان یہ سوچ لے کہ بھائی میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور کاہلی نہ کرو اس میں کہ تم لکھو اسے خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، جب کہ وہ ہو ایک مخصوص مدت کے لیے۔ تو جب بھی لین دین کریں تو اس کو لکھ لیا کریں۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ کام زیادہ عدل والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، واقوم للشہادۃ، اور زیادہ درست رکھنے والا ہے گواہی کو۔ زبانی لین دین کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بھول جائے انسان کہ یار پتہ نہیں کتنا اس نے لیا تھا، پتہ نہیں جو ہے وہ میں نے کتنا جو ہے وہ واپس کرنا ہے۔ اگر مثال کے 1,00,000 روپے لیا اور 2-2 ہزار کر کے 3-3 ہزار کر کے واپس کر رہا ہے، تو اب پتہ نہیں 5-5 ہزار کر کے تو پتہ نہیں اب کتنے ہو گئے ہیں، 50 ہو گئے ہیں، 60 ہو گئے ہیں، 70 ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کتنے جو ہیں وہ اب واپس ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کتنے جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ تو ایسے صورت میں کوئی کنفیوز پیدا ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا لکھا ہوگا، ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی تو پھر اس میں کوئی اندیشہ پیدا نہیں ہوگا۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ کام زیادہ عدل والا ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادہ، اور زیادہ درست رکھنے والا ہے گواہی کو۔ وعدنا اللہ ترتاب، اور اس کی بھی زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ جو بات میں نے کہی کہ انسان شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا رقم تھی، کتنی تھی، کیسے تھی، تو وہ اس میں شک میں پڑ جاتا ہے، تو اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔
الا ان تکون تجارتا حاضرتا، سوائے اس کے کہ کوئی تجارت ہو جو حاضر ہو، موجود ہو، لین دین ہو فوری طور پر، تو دیرونہا بینکم، جو تم آپس میں کر رہے ہو تو اس کی اجازت ہے کہ وہ تم لکھے بغیر بھی کر سکتے ہو۔ آپ سبزی کی دکان پہ گئے، پوچھا کہ سبزی جو ہے وہ کیا ریٹ ہے، اس نے بتایا کہ سبزی جو ہے وہ یہ ریٹ ہے، آپ نے پیسے دیے، سبزی لے لی، بات ختم ہو گئی، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ جوتوں کی دکان پہ گئے، جوتے پسند کیے، اتنے طے ہو گئے، آپ نے پیسے دیے، جوتے لے لیے، بات ختم ہو گئی۔ آپ کپڑے کی دکان پہ گئے، کپڑوں کی بات کی، کپڑے لیے، پیسے دے دیے، بات ختم ہو گئی۔ تو ایسی حاضر تجارت جس میں آپس میں چیزیں جو ہیں وہ براہ راست جو ہے وہ ایک دوسرے سے ایکسچینج کی جا رہی ہیں، تو ان میں جو ہے اگر نام بھی لکھو تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن انسان کی سوچ جیسے جیسے بلند ہو رہی ہے، جیسے جیسے انسان کی سوچ جو ہے وہ پختہ ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، اور وہ چیزوں کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے لگ رہا ہے، تو وہ اب ان چیزوں کو بھی لکھتا ہے۔ اب ان چیزوں کی بھی آپ کسی بھی برانڈ کے سٹور پہ چلے جائیں، کسی بھی بیکری پہ چلے جائیں، کسی بھی اچھی جگہ چلے جائیں، کسی بھی بڑے یہ جو میٹرو ٹائپس ہوتے ہیں اس قسم کی جگہ پہ چلے جائیں، تو وہاں پر آپ کو پوری رسید جو ہے وہ گراسری کی بھی دی جاتی ہے، تاکہ اس کے اندر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی اندیشہ ہو تو وہ وہاں سے دور کیا جا سکے۔ تو انسان جیسے جیسے اس کی سوچ بلند ہو رہی ہے تو وہ ان چھوٹی چھوٹی جو حاضر تجارت ہے اس کو بھی لکھنے کی طرف ہی آ رہا ہے کہ بھائی نہیں، لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس میں اجازت موجود ہے کہ وہ اگر تم ایسے انٹریکٹ کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تم پر نہیں ہے کوئی گناہ کہ تم نہ لکھو اسے، کہ یہ جو ہے وہ جو حاضر تجارت ہے اس کو نہ بھی لکھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب بھی خرید و فروخت کرو، یعنی جب بھی کوئی سیل اینڈ پرچیز ہو رہی ہو تو اس وقت بھی جو ہے وہ گواہ بنا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نقصان نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، یعنی ایک لکھنے والا ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، تو دونوں کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ بڑی نافرمانی ہے تم میں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وہ تمہیں سکھاتا، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر تم نے آپس میں لین دین کرنا ہو، اگر تم آپس میں قرض کا معاملہ کرنے جا رہے ہو، تو یہ والی چیزیں ہیں جن کو تم نے پیروی کرنی ہے، یہ والی چیزیں ہیں جن احکامات ہیں، ان احکامات کے اوپر تم چلو گے تو تمہیں جو ہے وہ پھر مستقبل میں مسئلہ پریشانی نہیں ہوگی، تو یا کم ہوگی، اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، یہی جو ہے وہ بہتر ہے۔ اب اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ بینک سے کوئی قرض لے کے دکھا دیں، کسی بھی بینک میں آپ چلے جائیں اور بولیں کہ ذرا مجھے 50,000 قرض دینا، تو وہ بولے گا اچھا قرض ہے، یہ دراز کھولے گا اور 50,000 نکال لے گا اور بولے گا پوچھے کب واپس کرو گے، وہ 2-3 دن تک کر دوں گا، تو پھر آپ لے کے آ جائیں گے۔ کسی بھی بینک سے آپ ایسے نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پر تو پھر کتنے فارم ہوتے ہیں، کتنے سائن ہوتے ہیں، کتنا کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو قرض دیا جاتا ہے۔ تو صحیح معنوں میں اگر کوئی ان کو فالو کرتا ہے تو وہ بینک کرتے ہیں، آپ ان سے 10,000 روپے بھی ان کے ایس او پیز فالو کیے بغیر جو ہے وہ نکلوا کے دکھا لیں تو پھر پتہ چل جائے گا۔ تو لہٰذا وہ اتنا سخت جو ہے وہ ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پوری پھر، کیونکہ وہ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ معاملات ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ پھر سخت سے سخت اختیار کرتے ہیں چیزیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو قرض دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے کہ کتنے ہی ایسے معاملات ہیں، کتنے ہی ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ لکھا نہیں جاتا، جب لکھا نہیں جاتا تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو پھر جب قرض مانگے جاتا ہے تو وہ پھر لوٹاتا نہیں ہے، اور لوٹاتا نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے قرض حسنہ۔ قرض حسنہ کیا مراد ہے کہ اچھا قرض، کہ جب کسی بندے کو ضرورت تھی قرض کی
تو آپ نے اس کو قرض دے دیا، پھر بعد میں جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی اس کے بعد جو ہے وہ اس نے اپنی ضرورت استعمال کر لی، اس کو کہیں سے پیسے آنے تھے آ گئے، اس نے آپ کو واپس لوٹا دی۔ تو قرض حسنہ ایک اچھا قرض، اچھے طریقے سے اس کا آغاز ہوا، اچھے طریقے سے اس کا اختتام ہو گیا۔ تو اگر یہ معاملات نہ فالو کیے جائیں تو یہ قرض حسنہ جو ہے یہ پھر آہستہ آہستہ قرض حسنہ کے بجائے قرض ہنسنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، کہ جب بھی وہ واپس مانگے گا تو اچھا دے دیں گے، چلو دے دیں گے یار، ہم کون سا بھاگے جا رہے ہیں، ہم کون سا دوڑے جا رہے ہیں، دے دیں گے تمہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے۔ تو لہٰذا وہ چیزیں جو ہیں یہ پھر مسئلہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے، پھر لڑائیاں ہوتے ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان سب سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اجتناب ہو، کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات دیے ہیں کہ تم اس کو لکھ لیا کرو۔ تو یہ جب سے ہماری کلاس شروع ہوئی ہے ابھی ایک آیت جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے، اب دوسری آیت کی طرف آئیں۔ اب اس کے اندر بھی قرض کے متعلق ہے کہ رہن رکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے قرض لینا ہے اور قرض لینے کے لیے اس وقت کوئی رہن رکھ کے آپ قرض لینا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم ہو سفر پر اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، آپ سفر پر تھے اور لکھنے والا آپ نے نہیں پایا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کچھ رہن رکھوانا ہے قبضے میں دے کر، یعنی آپ سفر میں تھے، اچانک جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ قبضے میں کوئی چیز، موبائل رکھ لیں آپ میرا، کوئی ایسی چیز، شناختی کارڈ رکھ لیں، کوئی ایسی چیز رکھ لیں، اس کے بدلے اس سے پیسے لیے جا سکتے ہیں۔ فرحان مقبوضہ، تو کچھ رہن رکھوانا ہے قبضے میں دے کر۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کر لے کوئی تم میں سے دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ امانتہ، پس چاہیے کہ ادا کرے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے اس کی امانت کو۔ یعنی امانت سے اس ٹکڑے سے یہ مراد نہیں ہے اعتبار کرنے سے کہ بھائی بغیر ہی رہن رکھے اس کو قرض دے دے، نہیں، یہ مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ بھائی اس نے رہن رکھوائی ہے اور اس نے قرض دے دیا ہے تو یہ اس پر اعتبار کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں اس کی چیز رہن رکھ رہا ہوں، رہن رکھنے کے بدلے میں اس کو قرض دے رہا ہوں، تو بعد میں یہ آ کے مجھ سے لے لے اپنی چیز اور میرا قرض مجھے لوٹا دے۔ تو اب جو رہن اس کے پاس رکھی گئی ہے چیز، یہ پھر اس میں امانت میں خیانت نہ کرے، یعنی کوئی قیمتی چیز اگر رہن میں دے دی ہے تو ایسے نہیں کہ بعد میں وہ قرض واپس مانگنے آئے تو بولے کہ بھائی کون سی چیز، کون سا رہن، کون سا قرض، تو یہ بھی بیمان ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اگر کوئی اچھی چیز تھی، تو لہٰذا اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ امانت میں پھر خیانت نہ کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جس نے چھپائی گواہی تو بے شک وہ دل کا گناہ گار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ اسے جو کچھ تم کر رہے ہو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر اس رکوع کا جو ہے اختتام ہوا، اور اتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفصیلی احکامات جو ہے وہ دیے ہیں قرض کے لین دین کے حوالے سے، کہ جب بھی تمہارا آپس میں قرض کا لین دین کا معاملہ ہو تو لازم ہے کہ اسے لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، اور اگر اس کے اندر کوئی سستی کوتاہی ہو تو اس کو بالکل نہ کرو، اور سستی کوتاہی سے بچتے ہوئے اس کو لکھ لیا کرو تاکہ تمہیں بعد میں مسئلہ اور پریشانی نہ ہو۔ تو اب اتنی تفصیلی احکامات آنے کے بعد بھی اگر ہم نہ لکھیں اور اگر معاملہ ہمارا یہی ہو کہ بھائی ہم نہیں لکھیں گے، پھر بعد میں پھر ہم روئیں گے، تو پھر اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، وہ جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے قرض دیا تھا اور قرض دیتے وقت اس نے لکھت پڑھت نہیں کی تھی، بعد میں اس نے لوٹانے سے، دوسرے شخص نے لوٹانے سے انکار کر دیا، تو اب یہ جتنی مرضی دعائیں جو ہے وہ کرتا رہے، وہ اصلاً تو بد دعائیں ہوں گی کہ جتنی مرضی اب وہ کرتا رہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، وہ پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے پہلے جو ہے وہ ہمارے ایس او پیز جو ہے وہ اس کو فالو نہیں کیا، تو لہٰذا اب تمہیں جو ہے وہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اتنی تفصیلی احکامات آج ہم نے پڑھے، تو لہٰذا انشاءاللہ آج سے ہم ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جو ہم لین دین کریں گے تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کو ہم لکھ لیا کریں، تو یہ انشاءاللہ اسی میں ہمارا نفع ہوگا۔ تو یہاں پر رکوع نمبر 39 جو ہے وہ ختم ہوتا ہے،
اور اس کے بعد اب جو ہے وہ رکوع نمبر 40 جو کہ آخری رکوع ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ جو اب 40ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے تو یہ بھی بہت عظیم رکوع ہے، اور اس کے اندر جو آخری آیات ہیں وہ 2 آیات جو ہیں وہ تو بہت ہی عظیم آیات ہیں۔ تو آغاز ہو رہا ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے یا تم چھپاؤ اسے، یعنی تم اعلان کر دو یا چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے لے گا۔ تو یہ جو ہے یہ بڑا چونکا دینے والا انداز ہے کہ بہت سی باتیں ہماری جیوں میں ہیں وہ کچھ اور ہیں، بہت سی باتیں ہماری زبان پر ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، جو کچھ تمہاری زبان پر ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا حساب لے لے گا۔ اور قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو ہر نفس نے اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے، ہر مرد نے، ہر عورت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکیلے اکیلے جو ہے وہ پیش ہونا ہے۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، تو ہر ایک کو قیامت والے دن ایک ایک کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ جو ہے وہ مقام، وہ جو ہے وہ موقع، اس کا انسان صرف سوچے اور اس کا انسان صرف تصور کرے، اور یہ یقینی بات ہے کہ ایسا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، تو پھر وہ سوچے کہ کیا کیفیت جو ہے وہ ہونے والی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جب پیش ہوں گے تو پھر کیا حساب دیں گے کہ فلاں دن تم نے کیسے گزارا، فلاں کام تم نے کیوں کیا، فلاں تم نے کیوں کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا تو پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا جواب جو ہے وہ دے رہے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلائی تھی دعا کہ انسان اس دن کے حوالے سے یہ دعا کرے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب کیجیو۔ آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نامہ اعمال کو دیکھے اور نامہ اعمال کو دیکھ کے کہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تو یہ ہے آسان حساب۔ کہ کسی بھی شخص کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نامہ اعمال، چونکہ ہر شخص نے پیش تو ہونا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش تو ہونا ہے، اور نامہ اعمال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھنا ہے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نامہ اعمال کو دیکھے اور بغیر کوئی سوال کیے، بغیر کوئی بات پوچھے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیں جاؤ معاف کیا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ سب سے آسان حساب ہے۔ تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی تھی وہ یہ تھی کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب کیجیو، اے اللہ میرا آسان حساب کیجیو، اے اللہ میرا آسان حساب کیجیو۔ تو یہ آسان حساب کے سوال جو حضرت عائشہ نے پھر سوال کیا کہ آسان حساب کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آسان حساب یہ ہے۔ تو ہم بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کا حساب جو ہے وہ آسان کیجیے۔ اگر انسان اپنے لیے اکیلے کے لیے دعا کرے گا تو پھر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کیجیے۔ لیکن اگر زیادہ لوگوں کے لیے دعا کی جائے گی، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی بندہ دعا کر سکتا ہے، تو یہ دعا پھر کرے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب جو ہے وہ آسان کیجیے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا سخت ہونے والا ہے کہ ایک حساب کتاب کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ ہونا، تو وہ وقت انسان صرف سوچے اور انسان تصور کرے اس وقت کا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہے، اور اب اس کا یہ فیصلہ ہونے لگا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے، اور وہ حساب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے رہے ہیں، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، کتنا ہی جو ہے وہ اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہوگی۔
تو لہٰذا اس کی تیاری آج ہم نے کرنی ہے، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کی تیاری آج جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ تو پھر وہاں پر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور یہ فیصلہ انشاءاللہ فرمائیں گے کہ اس بندے کو جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے بارے میں یہ فیصلہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو بندہ مومن ہے اس کے لیے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، اس کے لیے تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، بلکہ بندہ مومن کی تو موت کے وقت کی کیفیت جو ہے وہ قرآن حکیم میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ ایک شخص جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گیا، استقامت دکھائی، تو پھر اس کی موت کے وقت فرشتے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اور فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں، وَأَبْشِرُوا، اور اسے خوشخبری دیتے ہیں، کس چیز کی خوشخبری دیتے ہیں؟ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو بندہ مومن کے تو موت کے وقت سے ہی اس کے لیے تکلیفیں مصیبتیں ختم ہو جانے کا اعلان ہوتا ہے۔ بندہ مومن کی جو موت کا وقت ہے وہ اس کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ بس آج سے تمہاری تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں ختم، اور آسانیوں کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ روح اس کی آسانی سے نکالی جاتی ہے، جنت سے لائے ہوئے کفن میں اس کی روح کو جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، آسمانوں پہ لے کے جایا جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے وہ روح، پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچے کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے، پھر وہ قیامت والے دن جو ہے وہ اس وقت اس کو کھڑا کیا جائے گا کہ جب کہ سور ابھی اپنی سختی پر جو ہے وہ نہیں ہوگا، شروع میں کھڑا کیا جائے گا، اور اس کو حوض کوثر پہ لے کے جایا جائے گا، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی پلایا جائے گا، اور اس پانی کی یہ تاثیر ہوگی کہ وہ دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور وہ جو قیامت کا دن ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن بندہ مومن کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اس دن کو اتنی دیر میں گزارے گا کہ جیسے کوئی شخص فرض نماز پڑھتا ہے تو اتنی دیر میں وہ دن پورا گزر جائے گا۔ تو بندہ مومن کے لیے تو راحت اور تکلیفیں اور آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرمائیں گے اس کو معاف کیا جائے، اس کو معاف کرنا ہے، اور وہ کوئی بندہ مومن ہوگا جو اللہ کے حضور پیش ہوگا، تو اس کی بے شمار اب گناہ ہوں گے، کچھ گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ایسے حساب لے گا کہ بالکل انڈیویجولی، نو تھرڈ پرسن، کوئی نہیں ہوگا، اور بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے فلاں دن تو نے یہ گناہ کیا، وہ بندہ کہے گا ہاں یا اللہ کیا۔ اب ظاہر بات ہے وہاں تو کیا بندہ کہہ سکتے، کیا بندہ کہہ سکے گا، تو بولے گا ہاں یا اللہ یہ کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ یہ گناہ تم نے کیا، وہ بولے گا ہاں یا اللہ یہ بھی کیا۔ پھر بولیں گے فلاں گناہ تم نے کیا، وہ بندہ بولے گا ہاں یا اللہ یہ بھی کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے مومن کے بارے میں یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، تمہارے جتنے گناہ ہیں ان سب کو ہم نے معاف کیا، اور تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو اہل ایمان کے لیے تو آسانیوں والا معاملہ ہوگا، سہولتوں والا معاملہ ہوگا کہ ان کو گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ایک تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تو وہ تو بغیر حساب کتاب کے وہ تو سب سے بیسٹ ہے، وہ تو بہترین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے نہیں۔ اور یہ بھی پھر اہل ایمان ہی کا معاملہ ہوگا کہ ان میں سے کسی سے اگر سوال بھی کیا جائے گا تو عین ممکن ہے کہ اس کو جو ہے وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اس کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے گناہ تم نے کیا تھا لیکن بہرحال تمہیں معاف کر کے جنت کے اندر داخل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو کافر ہوں گے تو ان کو تو پھر ان کا حساب کتاب تو پھر ان کو ذلیل سب کے سامنے کیا جائے گا، تو ان کی ذلت و رسوائی کا اعلان ہوتا ہے ان کی موت کے وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے،
البتہ کافر کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ یہ معاملہ نہ کرو۔ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مان کے جو ہے وہ زندگی گزارو، اسی کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اگر تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ تو فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا، عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ جو آخری دو آیات ہیں ان کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ وہ دو آیات ہیں جو معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عنایت کی گئی۔ یعنی بقیہ پورا قرآن جو ہے وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو زمین پر لے کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، لیکن یہاں سے اب جو دو آیات جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں، تو ان دو آیات کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا تو اس وقت یہ دو آیات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ جو ہیں وہ پیش کی گئیں۔ اور یہ جو دو آیات ہیں ان کی بڑی فضیلت بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو رات کو یہ دو آیات پڑھے بغیر سو جائے، کہ ان دو آیات پڑھنا اتنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ عقل مند نہیں ہے اگر وہ رات کو نہیں پڑھتا، تو کوئی بھی عقل مند آدمی ان دو آیات کو پڑھے بغیر رات کو نہیں سوئے گا۔ تو جو رات کے اذکار ہیں، رات سونے کے اذکار ہیں، ان میں بستر پر لیٹنے کے بعد یہ دو آیات بھی جو ہیں وہ پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں بھی ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، اسی طریقے سے یہ دو آیات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کو رات کو پڑھ لے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ تو یہ بھی ان دو آیات کی فضیلت ہے، تو بے شمار فضیلتیں ہیں ان دو آیات کی، اور ان دو آیات کا بڑا مقام ہے کہ یہ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لے آئے، آمن فعل ہے اور اس کا فاعل جو ہے وہ رسول آ رہے ہیں، تو آمن الرسول، رسول بھی ایمان لے آئے، بما انزل الیہ، جو ان کے اوپر نازل کیا گیا، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے۔ تو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے، تو سب سے پہلا ایمان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھا تو وہ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آمن الرسول، یہ رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربی، جو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ اور قرآن حکیم میں اور بھی مقامات ہیں جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی، قل انا اول المسلمین انا اول المؤمنین، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، سب سے پہلے میں مومن ہوں۔ تو آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے، بما انزل الیہ من ربہ، جو ان کے اوپر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لے آئے۔ اب اس کو اگر معطوف مانا جائے تو الرسول پر معطوف ہوگا کیونکہ دونوں حالت رفع میں ہیں، تو لہٰذا ایمان والوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک ہی صف میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھڑا کیا، اور یہ ہمارے لیے بہت ایک اطمینان والی بات ہے، خوشی والی بات ہے، ایک بہت زبردست قسم کی بات ہے کہ ہمیں بھی اسی لائن میں، اسی صف میں کھڑا کیا گیا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا گیا کہ یہ رسول بھی ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان والا بنائے کہ ہم بھی اسی صف کے اندر ہوں کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے، کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ تو تمام جو ہے وہ رسولوں پر، کتابوں پر، سب پر ایمان لائے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ان سب نے کیا کہا؟ ان سب نے کہا ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی اللہ کے رسولوں میں سے۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول پر
ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کسی ایک رسول کا انکار بھی بندہ مسلم کو دار اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ تو لہذا تمام تفریق بین الرسل کفر ہے، تفضیل بین الرسل قرآن سے ثابت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تفضیل بین الرسل اور چیز ہے، البتہ تفریق بین الرسل، ایک رسول کو ماننا ایک رسول کا انکار کر دینا، یہ جو ہے یہ کفر ہے۔ تو لا نفرق بین احد من رسلی، ان سب نے کہا ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی اللہ کے رسولوں میں سے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ غفرانک، نسألک غفرانک، یعنی غفرانک، اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دیجیو، غفرانک ہمیں بخش دیجیو، ربنا اے ہمارے رب، بڑا ہی یعنی ایک وہ لجاجت والا انداز ہے کہ معاف کر دیجیو اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ ہم سب مر جائیں گے اور مرنے کے بعد ہم سب کو لوٹ کر تیری ہی طرف جو ہے وہ آنا ہے۔ تو اس دن جو ہے وہ پھر ہمیں رسوا نہ کیجیو، اس دن جو ہے وہ ہمیں ذلیل نہ کیجیو، اس دن جو ہے وہ ہمیں عذاب کے اندر نہ ڈالیو، اس دن ہمیں معاف کر دیجیو۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ہم سوال کرتے ہیں اے اللہ تیری بخشش کا، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں لوٹ کر جو ہے وہ تیری ہی طرف آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں ڈالتا کسی بھی جان پر مگر اس کی صلاحیت کے مطابق، یعنی قیامت والے دن جو ہے وہ محاسبہ جو ہوگا وہ اس صلاحیت کے مطابق ہوگا جو اس شخص کو دی گئی تھی، کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت تھی، اس اعتبار سے اس سے بعض پرس جو ہے وہ کی جائے گی کہ بتاؤ بھائی تمہیں اتنی صلاحیت دی تھی، تم نے کام جو ہے وہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو لہٰذا ہم جو ہے وہ پھر اپنی صلاحیت کیسے جانچ سکتے ہیں کہ بھئی ہماری صلاحیت کتنی ہے دین کا کام کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو ہمیں بھی اپنی صلاحیت معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کر سکیں۔ تو کوئی بھی شخص اپنی صلاحیت کو نہیں جان سکتا، کوئی یہ سمجھے کہ بھائی میری صلاحیت تو کتنی ہے تو وہ غلط اندازہ لگا بیٹھے گا۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا کے حوالے سے صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ماشاءاللہ کہاں سے کہاں جو ہے وہ شخص ترقی کرتا ہوا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اور جب دین کے حوالے سے صلاحیتوں کی بات آتی ہے تو نہیں جی میرے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے، جی میں تو جی یہ بھی نہیں کر سکتا، میں درس بھی نہیں دے سکتا، جی میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، پڑھا بھی نہیں سکتا، دعوت بھی نہیں دے سکتا، تبلیغ بھی نہیں کر سکتا، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، حج بھی نہیں کر سکتا، نہیں جی صلاحیت ہی نہیں ہے جی میرے اندر۔ تو دین کے معاملے میں پستی سے پستی کا سفر، دنیا کے معاملے میں تو ماشاءاللہ بڑی اس کی صلاحیتیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ پھر انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ جی دین کے معاملے میری تو یہ صلاحیت ہی نہیں جی، میری تو یہ صلاحیت، دعا کر لیں جی میرے لیے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی صلاحیت کے مطابق بوجھ نہیں ڈالتا، ذمہ داری نہیں ڈالتا، لیکن اس کی صلاحیت کتنی ہے اس کا اندازہ اس کو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے، آپ نے اپنا بہترین دینا ہے، آپ نے اپنی بہترین کوشش کرنی ہے دین کے والے سے، آپ نے اپنے سب کو جان مال سب لگا دینا ہے دین کے لیے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ سب کچھ لگا دیں گے، آپ اپنا بہترین دے دیں گے، آپ اپنی بہترین کوشش کر لیں گے، آپ سب کچھ کر لیں گے، لیکن آپ اپنی اس صلاحیت سے باہر نہیں نکل سکیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے، البتہ وہ کیا ہے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا آپ اپنا بہترین دیں، آپ اپنا بیسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو دیں، آپ اپنا بیسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیں، رہیں گے آپ اپنی صلاحیت کے اندر ہی، آپ اس صلاحیت سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ تو لہٰذا اپنا بیسٹ دین کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی بہترین کاوش، اپنی بہترین محنت، جد و جہود، سب سے جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کے راستے میں لگانی چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، پھر یہ کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے ان نیک اعمال کا اجر جو اس نے کیا، اور اس پر ہی ہوگا ان برائیوں کا وبال جو اس نے کمائی۔ تو لہذا جو نیک اعمال کرے گا اس کا اجر اسے ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی
کوئی اچھا عمل کیا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پا لے گا، رائی کے دانے کے برابر کوئی برا عمل کیا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پا لے گا۔ اب آخر میں جو ہے وہ کچھ دعائیں ہیں، اور یہ دعائیں جو ہیں وہ بڑی عظیم ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب تو پکڑ نہ کر ہماری اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جو اپنا 100% دے رہا ہے دین کو، اپنی بہترین صلاحیتیں، اپنی بہترین کاوش، اپنی بہترین محنت لگانے کے بعد اس کے اندر کوئی غرور اور تکبر والا معاملہ نہیں آیا، اس کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے میں تو جی بڑا دین کا کام کر رہا ہوں، ماشاءاللہ میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو وہ کر دیا، میں نے تو یہ چند چڑھایا، وہ نہ، کچھ نہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد، دین کو اپنا بہترین دینے کے بعد بھی دعا کیا کر رہا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب تو نہ پکڑ ہماری اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطا اور نسیان کو جو ہے وہ معاف کیا ہے، کہ جو انسان سے کوئی خطا ہو جائے یا کوئی نسیان ہو جائے، بھول جائے، جیسے روزے کے اندر انسان بھول کے کچھ کھا پی گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا۔ تو سم ٹائمز انسان کوئی بھول گیا تھا کچھ، تو بھول کی وجہ سے اس نے کچھ غلط کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں او اخطانا، کوئی خطا کر بیٹھ، کوئی جان بوجھ کے ہو جائے اس کو بھی اللہ تو ہمیں معاف کر دیجیے۔ کوئی خطا ہو جائے کچھ، ایک تو اس میں خطا کا ایک تو یہ ہے ایک خطا یہ ہے کہ جسے آپ نے نشانہ جو ہے وہ کسی اور کا لگایا تھا، نشانہ خطا ہو گیا کسی اور کو لگ گیا، تو کرنا آپ کچھ اور چاہ رہے تھے، ہو کچھ اور گیا، تو اس کے نتیجے میں بھی اگر کچھ غلط ہو گیا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ معافی مانگی جا رہی ہے کہ اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو دونوں جو ہے وہ ہمیں معاف فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے ہو کر گزرے ہیں۔ تو یہ جو ہے بوجھ پچھلی امتوں پر بھی وہ بڑی بھاری ذمہ داریاں ڈالی گئی، اور ان پہ بڑی سخت قسم کی آزمائشیں جو ہیں وہ آئیں، حتیٰ کہ کبھی آپ ان کے روزے کے احکامات دیکھ لیں اور اپنے روزے کے احکامات دیکھ لیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے روزے کے احکامات میں بڑی نرمی کر دی ہے، تو ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا کہ تو نے ڈالا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے اللہ ہم پر نہ ڈال وہ بوجھ جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، اور بخشش فرما ہماری۔ وارحمنا، اور رحم فرما ہم پر۔ انت مولانا، بے شک تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں۔ تو یہ دعائیں ہیں، اس دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ یہ رکوع جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے، اور یہ سورۃ البقرہ بھی یہاں پر اختتام ہوتی ہے اتنی عظیم دعاؤں کے ساتھ کہ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، بخش دے، وارحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس تو مدد فرما ہمارے کافر قوم کے مقابلے میں۔ تو ان عظیم دعاؤں کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور یہ جو آخری رکوع ہے یہ اکثر جو مرد حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے سرہانے، جب قبر مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے پاؤں والی سائڈ پر کھڑے ہو کے سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے، یا بعض لوگ یہاں آمن الرسول سے بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اتنی فضیلت والی آیات ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایمانیات کی بات بھی آ گئی، اس قسم کی چیزیں بھی آ گئیں، تو یہ بہت عظیم آیات ہیں جن کے ساتھ یہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے صورت۔ اور یہ جو دعائیں ہیں جو انسان کرتا ہے، جیسے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہماری پکڑ نہ کیجیے اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں، یا ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یا ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اور یا پھر ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما، رحم فرما۔ تو یہ جتنی بھی ہم دعائیں کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ان دعاؤں کا جواب آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ جواب کیا ہے؟ جواب یہ آتا ہے بلا قد فعلت، کیوں نہیں میں یہ کر چکا۔ جو انسان یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما، تو اللہ کہتا ہے بلا قد فعلت، کیوں نہیں میں تمہیں معاف کر چکا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، بلا قد فعلت، کیوں نہیں میں کر چکا۔ تو یہ اتنی عظیم دعائیں ہیں، اتنی شاندار دعائیں ہیں، اتنی اعلیٰ دعائیں ہیں کہ یہ دعائیں کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب جو ہے وہ فوری طور پر آتا ہے، کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب آتا ہے، اور اس جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ جو چیز تم نے مانگی تھی ہم نے تم کو عطا کر دی ہے۔ تو یہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف فرمانا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ہمیں عذاب کے اندر نہ ڈالنا، نہ قبر کے عذاب کے اندر، نہ جہنم کے عذاب کے اندر، ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، اور ہم سب کو داخلہ جنت الفردوس میں فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ تو اس کے ساتھ الحمدللہ ہماری کلاس کا وقت بھی مکمل ہوا، اور سورۃ البقرہ بھی جو ہے وہ تکمیل کو پہنچی۔ کسی درجے ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی درجے ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ اس کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے، کچھ غلط بات منہ سے نکلی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہ کرے۔ جو صحیح باتیں جو ہے وہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سورہ آل عمران کا آغاز کریں گے، تو تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔